بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 26 اکتوبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 134 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور غم میں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب آنے کی خواہش رکھنے والے تمام پاکستانی اور انڈین بھائی اور دیگر ملکوں سے جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، انٹرنیشنل فلائٹس بند ہیں۔ سب سے زیادہ خواہش لوگوں کی یہی ہے کہ ڈائریکٹلی سعودی عرب کب سے فلائٹس شروع کرے گا۔ اس بارے میں سعودی عرب کے مختلف ذرائع سے جو تحقیقات کی گئیں، کسی بھی لیول پر ابھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، جیسے بہت اہم اعلانات پچھلے دنوں سعودی حکومت کی جانب سے اچانک کیے گئے تھے، ایک دن پہلے بھی اس بارے میں کوئی ہلکی پھلکی بھی کہیں سے کوئی خبر شیئر نہیں کی گئی تھی۔ اچانک اچھی خبریں سامنے آئی ہیں، لہٰذا امید ضرور رکھیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں سعودی حکومت کی جانب سے اعلامیہ ضرور جلد جاری ہوگا۔ حتمی تاریخ اس بارے میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے جو بھی اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں وہ اپنے ملک کے لحاظ سے بہترین لیول پر ہو رہے ہیں۔ دوسرے ممالک میں کرونا کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت فیصلے کرے گی، لہٰذا اس بارے میں کوئی حتمی تاریخ فی الوقت جس طرح سے آپ لوگ پوچھتے ہیں کوئی نہ سعودی عرب کا ادارہ دے رہا ہے، اور ہم اپنے چینل پر اس طرح کی کوئی بھی خبر شیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ امید ہے کہ اگلے چند روز میں کوئی اچھی خبر متوقع ہے۔ 30 اکتوبر کے لحاظ سے کوئی اہم فیصلے ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہی دوستو اس بارے میں کوئی اطلاع آئے گی، فوری طور پر بغیر کسی تاخیر کے آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی جائے گی۔ میرے دونوں چینلز کو آپ لازمی طور پر دیکھتے رہیں۔ سرات.e.مustaqem یہ چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرے چینل سعودی اردو نیوز کا لنک میں نے کمنٹس باکس میں اور ڈسکرپشن میں پن اپ کیا ہے، آپ اسے بھی سبسکرائیب کریں تاکہ بر وقت اطلاع جو بھی شیئر کی جائیں وہ آپ کو مل سکیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے اقامہ اور رہائشی قوانین بہت واضح ہیں، جس پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ کمپنی اور ورکر کے حوالے سے جو بھی قوانین موجود ہیں، اس سے غیر ملکی افراد کو لازمی معلومات ہونی چاہیے۔ ایک شخص نے سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات سے سوال کیا، کرونا ویکسین کی ایک خوراک سعودی عرب میں اس نے لگوائی تھی، دوسری پاکستان میں واپسی کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا وہ براہ راست پاکستان سے سعودی عرب آ سکتا ہے یا کہ نہیں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ کرونا ویکسین کے حوالے سے متعلقہ ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے مملکت سے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہیں اور توکلنا ایپس پر ان کا سٹیٹس امیون بھی ہے، وہ براہ راست سعودی عرب آ سکتے ہیں، تاہم انہیں توکلنا یا صحتی ایپس کا سرٹیفکیٹ لازمی پیش کرنا ہوگا۔ واضح رہے، وہ افراد جنہوں نے مملکت سے دونوں ویکسین نہیں لگوائیں اور وہ ایسے ملک میں ہیں جہاں سے براہ راست مسافروں کی آمد پر پابندی ہے، جیسے پاکستان اور انڈیا، وہ کسی ایسے ملک میں 2 ہفتے قیام کریں گے، یعنی 14 دن کا کرنٹائن کر کے سعودی عرب میں آ سکتے ہیں جہاں سے مسافروں کی آمد پر پابندی عائد نہیں۔ ایسے ملک میں انہیں 14 دن کا کرنٹائن کرنا ہوگا۔ ایسے افراد مملکت آنے سے قبل زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے پہلے کرایا گیا PCR ٹیسٹ کرائیں گے، جبکہ انہیں مملکت آنے کے بعد بھی PCR ٹیسٹ لازمی کرانا ہوگا، جس کا منفی رزلٹ آنے پر انہیں آئسولیشن یعنی کرنٹائن سے نکلنے کی اجازت سعودی حکومت دیتی ہے۔
بہت واضح طور پر جوازات نے پھر سے وضاحت کر دی ہے، لہٰذا انٹرنیشنل فلائٹس جب تک نئے قوانین کے ساتھ سعودی حکومت جاری نہیں کرتی، انہیں نہیں چلاتی، یہی قوانین جاری رہیں گے۔ سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر ارامکو اور ٹوٹل، جو ایک کمپنی ہے، مملکت میں مشترکہ پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے سعودی عرب کے تمام علاقوں میں پیٹرول اسٹیشنوں کا افتتاح کریں گے۔ ابتدائی طور پر ریاض میں 2 پیٹرول اسٹیشن کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ ارامکو اور ٹوٹل مملکت میں پیٹرول اسٹیشنوں کی ایک بڑی چین قائم کرنے جا رہی ہے۔ ارامکو نے بیان میں کہا کہ اس نے ٹوٹل انجیز کے ساتھ 2019 میں ایک مشترکہ منصوبے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت مملکت میں 270 پیٹرول اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ یہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ 270 پیٹرول اسٹیشنوں پر کئی ہزار غیر ملکی افراد کو انشاءاللہ ملازمتیں بھی ملیں گی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ مختلف نوعیت کے پیٹرول پمپ ہوں گے اور عالمی معیار کے حامل ہوں گے۔ دونوں کمپنیاں برابر کی حصے دار بھی ہیں۔ یہ پیٹرول اسٹیشن کوئی عام پیٹرول اسٹیشن نہیں ہوں گے، یہاں پر باقاعدہ کاروبار کے بھی وسیع پیمانے پر مواقع ہوں گے۔ ارامکو اور ٹوٹل مشترکہ لوگوں کے ساتھ کام کریں گی۔ دونوں کمپنیاں صارفین کو پیٹرول اسٹیشن آنے کے والے تمام سہولیات فراہم کریں گی، جس میں بوفے، کافی شاپس اور دیگر اہم سہولیات شامل ہیں۔ ٹوٹل انجیر بوفے اور کافی شاپ کے لحاظ سے کام کرے گی، جبکہ ارامکو ہر پیٹرول اسٹیشن پر قہوہ خانے کھولے گی۔ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہزاروں غیر ملکی افراد کو انشاءاللہ روزگار ملے گا۔ سعودی حکومت کی جانب سے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حکام اور جدہ ایئرپورٹ کمپنی کے عہدیداروں نے ایئرپورٹ سے سفر کرنے والے سعودی شہری اور غیر ملکی مسافروں میں 15,000 پودے تقسیم کیے۔ اس کا بنیادی مقصد سعودی عرب میں جس وسیع پیمانے پر ایئرپورٹس کے آس پاس یا دیگر علاقوں میں پلانٹ یعنی پودے لگانا ہے تاکہ گرین سعودی عرب ہر طرف نظر آئے، اس کا بنیادی کام ہے۔ 30 لاکھ مربع میٹر کے رقبے پر 500 اقسام کے پودے لگائے جائیں گے۔ سعودی حکومت کی جانب سے 700 ارب ڈالر کے لحاظ سے اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے، جو کہ اختتام اس پروجیکٹ کا 2060 میں ہوگا۔ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد اس بڑے پروجیکٹ میں وسیع پیمانے پر ملازمتیں بھی حاصل کریں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے پیر کو ریاض میں پاکستان کے وزیر اعظم نے اہم ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات ریاض میں گرین مشرق وسطیٰ سربراہ کونسل میں شرکت کے موقع پر ہوئی ہے۔ اس بارے میں اہم ترین جو اطلاعات آئی ہیں کہ دونوں رہنماؤں نے کاربن کے اخراج میں کمی اور ماحولیاتی تحفظ کی خاطر کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر وزراء بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ پاکستان کی طرف سے اہم وزراء نے شرکت کی۔ مزید جو اطلاعات اس میٹنگ کے بارے میں آئی ہیں کہ مشرق وسطیٰ اور پاکستان کے تعلقات میں مزید کیسے بہتری لائی جائے۔ وزیر اعظم پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ گہرے برادرانہ تعلقات اور پاکستان کی جانب سے ان تعلقات کو دی جانے والی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔